أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فی زمن امام حضور کے ظہور کے الأئمة زمانے میں یا حضور کے صلاة زمانے میں الجمعة نماز جمعہ واجبة. واجب ہے، الأئمة ليش ما لیکن آئمہ صلوها؟ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں پڑھی؟ فقط رسول صرف الله رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے نماز صلى. جمعہ قائم، بعد ذلك لیکن آپ الأئمة کے ما بعد آئمہ صلوها. کو اجازت اثنين، نہیں دی گئی نماز لازم پڑھانے کی۔ الإمام المعصوم ضروری يكون ہے کہ مبسوط امام اليد معصوم کے إيه. ہاتھ میں امور ہو، تب أما امام الإمام باقر علیہ الصلوۃ الباقر، والسلام، الإمام امام السجاد، سجاد علیہ الإمام الصلوۃ والسلام، الصادق امام غير جعفر هؤلاء ما صادق علیہ صلوا الصلوۃ صلاة والسلام نماز نہیں الجمعة، پڑھی جمعہ۔ بل عرض عليهم في بعض الروايات صلاة الجمعة يوم الخميس. أحد الأصحاب قال للإمام الصادق نغدو عليك، يعني بكرة نجي نصلي الجمعة؟ قال لا. قال حول الحشرات التي تؤذي الإنسان قتلها هل جائز أو لا؟ الجواب الحشرات التي تقتل التي تؤذي لا وہ إشكال فيها، کیڑے والدليل مکوڑے جو نقصان پہنچاتے ہیں أما ان غير کو مارا جا الحشرات التي سکتا ہے لا کیونکہ وہ تؤذي نقصان پر، فإذا كان باب اور اس کی الظلم دلیل فما ظاهر سیرت في ہے۔ روايات حرمة الظلم لیکن تأخذ وہ کیڑے مکوڑے جو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، المقام. تو اس کو اگر ظلم السؤال هل آ يوجد جائے، مكان ظلم مانا جائے ان کو يؤخذ مارنا، تو فيه؟ پھر اشکال ہے اس کو مارنے میں۔ الجواب نعم، إذا كان هناك حشرات مؤذية فلا إشكال في ذلك. باب اگر السير نقصان پہنچا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے ان کو مارنے۔ أما مثلا ایک چھوٹا سا چیٹی ہے گزر رہی ہے، اس کو کیوں قتل کرے؟ فإذا ایک لم دفعہ ہے تكن کہ تؤذي هذه ایک الحشرات ہے بشيء واحد بہت ساری چیٹیاں ہیں، نقصان پہنچا رہی ہیں، باقات الظلم ہزاروں فلا وہاں پہ مقام. چیٹیاں ہیں، سامان کو کھا رہی ہیں، تو ان کو مارا جا سکتا ہے۔ السؤال وَإِلَّا الإفراد اگر والحيوانات نقصان نہیں البرية پہنچا حرام. رہی ہیں، کسی کی پریشانی کے سبب نہیں بن رہی ہیں، تو ان کو الجواب مارنا هي شاید مسألة أخرى. ظلم کے جو مطلق حرام ہونے کی دلیل منع ہے، وہ شاید وہ دلیل اس کو بھی منع کر۔ السؤال حول الذكر في الصلاة. الجواب لا أشكال في الذكر في الصلاة، القرآن والدعاء في الصلاة حتى إن كررت لا أشكال فيها. ذکر خدا نماز میں، قرآن نماز میں، یا دعا کرنا نماز میں، یہ تینوں چیزیں جتنا بھی بڑھ جائے کوئی حرج نہیں، نماز میں جائز ہے۔ السؤال المؤمن عند شروطهم هل هذا صحيح أو الإنسان عند شرطه؟ لماذا قيد بالإيمان؟ الجواب انظروا اللقب لا مفهوم له، فإذا قالوا المؤمن عند شروطهم لا مفهوم له أنه مثلا أن غير المؤمنين لا يكون عند شروطهم، لا ينفي ذلك. دیکھیں هذا نحو لقب لقب میں مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ فإذا قال مثلا جاءني زيد اگر کہا کہ وأبو طلحة مومن کو هل اپنی يجب شرطوں على کو أن پورا کرنا نغني چاہیے، عمر اس کا یہ البارحة مطلب نہیں ہے مثلا؟ کہ غیر مومن اپنے اللقب لا وعدے کو مفهوم عمل له. نہ کرے، خبر ہے یہ۔ اگر کوئی کہے کہ زید میرے گھر آیا تھا کل، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ امر نہیں آیا۔ ولا لقب جو تفسير ہوتا له. ہے اس کے اندر مفہوم نہیں ہوتا قال بقول البعض بأنه هذا علماء يكون کے مجاز، اصطلاح میں۔ فباعتبار لا تكون الفساق من يكون مجاز. أما صاحب الكفاية يقول بأن استعمال العام صحيح وبعد ذلك خصص، فما نظركم؟ الجواب أنا نظري على أن نظر صاحب المعالم وصاحب الكفاية في موضوعان ولا میرا نظریہ یہ ہے کہ صاحب کفایہ کا نظریہ اور صاحب معالم کا نظریہ دو الگ الگ چیزیں، یعنی آپس میں تنافر نہیں ہے۔ ويريد أن يخصصه یعنی صاحب معالم کا نظریہ کہ يقول ويراد أن يخصص فيكون اگر مجاز. العلماء کہہ رہا ہے اور بعد میں ارادہ کر رہا ہے کہ خاص کرے گا کچھ کو، تو پھر تو یہاں پر يقول اس معنی میں نہیں ہے کہ پہلا العلماء تمام کے لیے تھا۔ وبعد ذلك لما خصصه صاحب أخرج کہ الإكرام العلماء من جميع
العلماء کہ العلماء تمام کے لیے آتا ہے، لا يكون مجازا. تو اس کے بعد جب ظاہر تخصیص کی الموضوع یعنی مخصوص کیا کچھ کو تو العلماء سے باہر نکالیا، اور ظاہر میری نظر میں ان دونوں کا آپس میں اختلاف نہیں، صرف موضوع الگ ہے. فإذا قال صاحب المعالم مثلا عندما قلت العلماء فلم يكن له قصد التخصيص. یعنی اگر آپ صاحب معلم سے کہیں گے کہ العلماء کا مطلب یہ ہے کہ تخصیص نہیں کرنا، تو وہ اس وقت بھی مجاز کے معنی میں، وہ کہیں گے نہیں اس وقت مجاز کے معنی میں نہیں ہے. السؤال حول مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها فما كان هو؟ الجواب المهر 500 درهم، وما كان غير ذلك من الماء والأرض جو اصل مہر تھا وہ 500 درہم تھا نقرے، لیکن جو الگ سے خدا نے معین کیا اور کرامت کے وہ ہے پانی اور نمک اور تمام چیزیں، یہ کرامت خدا میں سے ہے جو عطا کی ہے خداوند عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو شادی کے عوض میں. السؤال حرمة الربا منصوصة في الشريعة المقدسة، ومن جهة أخرى التضخم المالي الذي نراه في الأسواق وفي المجتمع، إذا لم نقل بالربا يتضرر الإنسان. ایک یہ کہ الجواب ختم ہو جاتا ہے التضخم المالي یا کم ہو جاتا ہے. دیکھیے ایک وجہ سرمایہ کے کم ہونے وہ ہے مثال کو مہنگائی، ایک دفعہ ہے عرض اور تقاضا، بہت سی چیزیں ہیں. کبھی پل کی وجہ سے ہوتا ہے، حالات کی وجہ سے ہوتا ہے. في المجتمع فلا يكون هذا هو فقط السبب. یہ وجہ نہیں کہ سارے چیزوں کا سبب ایک ہی ہو. تقليل رأس المال إذا كان مسألة التضخم المالي. ضرر ہے لیکن ضرر تکوینی ہے، دوسرے تکوینی نقصانوں کی طرح. کچھ نفع ایسے كالبيت الذي لا مثال کے طور کے اوپر ایک دروازہ ہے، مثال کے طور پر کوئی گھر ہے، اس کا دروازہ گلی میں کھلتا ہے، بعد میں گلی سڑک بن جائے یا چوڑی جگہ ہو جائے تو گھر مہنگا ہو گیا. تو یہ شرائط مختلف کی وجہ سے کہ کوئی چیز پڑتی ہے، تنزيل القيمة ورأس المال. تو بہت سی چیزیں کا اثر انداز ہوتی ہے کسی چیز کی قیمت بڑھنے میں یا گھٹنے میں. السؤال حول ما ذكرتم بأن المهر كان مهر فاطمة الزهراء 500 درهم. هناك رواية بأنه يا علي إن الله زوجك فاطمة وجعل الأرض صداقها وأن مشى عليها مبغضا لك فقد كان حراما. الجواب نعم، الصداق بمعنى المهر. هناك عدد من الروايات ہر طرح کی چیزیں، بين الفقهاء. کچھ پہ 480 ہے، کچھ پہ 500 ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام باع بعض الامور. لیکن مشہور یہ ہے کہ امیر المومنین نے کچھ چیزیں بیچی اور 500 درہم چاندی کے سکے فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا پیغمبر کو خدمت میں مہر ظاہری کے طور پر یہ 500 سکے دیے. ورنہ اصل میں تمام پوری زمین، پانی، نمک روایت میں ہے. بالنسبة للملح ایک کوئی بھی جو نمک کر ایک عالم کہتے تھے کہ جب بھی میں نمک چکھتا ہوں کھاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ مہر ہے جناب زہرا کا، مجھے لیے شفا قرار پائے. كالعقد الذي الله سبحانه وتعالى هو الذي کیونکہ ورنہ اصل عقد جو ہے جناب زہرا کا خدا نے آسمان میں پڑھا ہے جناب زہرا امیر المومنین کا، اور ظاہر میں یہاں پیغمبر نے پڑھا ہے. السؤال
حول في بعض الروايات أن مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها الأرض وما يخرج منها، وأحد الأمور الذي خرج من الأرض وآدم مراد اس سے وآدم زمین کے وأولاد آدم سرمایے ہیں، كلهم درخت ہے، ملك یہ لفاطمة معادن ہے، یہ الزهراء تمام سلام الله چیزیں. عليها. الجواب لا منافاة بين هذه الروايات والمعنى المذكور من مهرها سلام الله عليها. السؤال حول بلى كانت في أيدينا فدك، فأمير عليه السلام ذكر فقط فدك. الجواب لم يستعمل أداة الحصر في المقام، لم يقول إنما كانت کیا لنا اس کو عادات فدك حصر میں بلى كانت في أيدينا فدك، فلا مفهوم لها هذه الجملة، لأنه الأمور یہ نہیں الأخرى کہا کہ كانت في ہمارے أيدي ہاتھ فاطمة میں الزهراء سلام الله عادات عليها. حصر میں تو نہیں کہا اگر صرف حدق ہمارے ہاتھ میں کوئی انما کے ذریعے استثناء کے ذریعے وهذا نہیں تھا. من قبيل المبتدا لقب میں والخبر، مفہوم نہیں ولا ہے. مفعول للمبتدا والخبر. یہ مبتدا اور خبر ہے، یعنی مبتدا اور خبر میں مفہوم نہیں ہوتی ہے. الحاصر والشرط یعنی والغاية آپ ایک مفهوم، بات کو أما صرف ظاہری قبول کر، غير ذلك فلا مفهوم له. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. بیان ونفي صرف اتنا ہو کہ فدق ہمارے ہاتھ پہ نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں دوسری چیزیں ہمارے ہاتھ پہ نہیں تھی. جناب زہرا کے پاس 7 خیمے 7 باغات تھے، مشہور ہے، اور خیبر کے پاس کچھ باغات تھے. السؤال حول ما عينه فاطمة، یہ مفہوم نہیں ہے کہ غیر فدق ہمارے ہاتھ پہ نہیں تھا، حق فاطمة الزهراء مفہوم نہیں ہے اصلا اس جملے میں. یعنی اصطلاح اصول میں جو مفہوم کا مطلب ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہاں. بله نعم. اي لا لعله حتى الإنسان إذا في صدره یہ فشيء اس لیے أكو وما يحكي بها اگر يتضايق انسان کے سینے میں حتى لا کوئی چیز يتضايق ہو تو وہ لا اگر اس کو يحكي بیان نہ هذا کرے وذاك تو اس کے حتى لیے يكون مو مناسب. پریشانی کا سبب لا ہوتا مو ہے. كل المطالب اللي في قلب الإنسان مناسب أن يقول له هذا وذاك. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فإن ہر ایک سے بیان الضيق کرے. يخرج الضيق بواسطة كلامه في البئر. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام مثلا جا کے کنویں سے بات کرتے تھے، یعنی اپنے دل کو خالی کرتے تھے. هو تكرار مو للناس حتى إذا يقول للناس شاید اس کی وجہ سے کہ لوگ بعضها نہیں أسرار مو مناسب تھے اس کے مناسبة لیے، اسرار میں سے فيحكي چیزیں باتیں بالبئر اگر انسان کے حتى دل میں وہ باتیں رہ جائیں تو انسان کے دل کو قلبه سنگین کرتی ما ہیں، لہٰذا يضايق. شاید حضرت یہ عمل کرتے تھے. السؤال في بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما ظلته السماء. الجواب نعم كانت فدك، والأمور الأخرى كالحواط السبعة الخيبر وهناك أمور أخرى كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فلا يدل فقط على الفدك. اگر اس کو بھی مان لیں ہم تو یہ چونکہ یہ مسلم ہے کہ بہت سی چیزیں اور چیزیں تھیں اہل بیت کے پاس، تو یہ حصر اضافی مان لیں گے ہم. فصاحت میں حصر اضافی بھی استعمال ہوتا ہے، فصاحت اور بلاغت کا ایک حصہ ہے. السؤال الظواهر تكون حجة إذا كان باعتبارنا 16 أمرا حتى يكون الظاهر حجة، كعدم الغفلة وإصابة الجد وعدم السهو والنسيان. الجواب نعم هذه الأمور موجودة. فمن ذهب إلى السوق مثلا أراد أن يشتري شيئا خبزا أو مثلا یہ اصل عقلی ہے. يراعي جميع هذه الأمور ولا لا حجية. اگر کوئی انسان بازار میں جاتا ہے، کچھ کپڑا خریدنا چاہ رہا ہے، کچھ سامان خریدنا چاہ رہا ہے، کبھی کچھ خریدنا چاہتا ہے تو تمام یہ اصل جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو پھر استعمال ہی نہ ہو پائے گا. یہ سب یہ ظواہر حجت ہے کہ وہ سب میٹر کسے کہتے ہیں اور سامان کسے کہتے ہیں، یہ سب چیزیں حجت ہیں.
أنه كان هناك حوائط سبعة، الحوائط السبعة خيبر، فيكون الحاصر إضافيا إذا كان هناك حصر اس مناسبت سے کہ دوسری چیزیں بھی تھیں، اگر حصر مان لیں تو پھر اضافی ہوگا، اور حصر اضافی بھی ایک متعارف چیز ہے عرب لغت میں. يحمل على الحصر الإضافي. یہ بتائیے کہ 7 باغات جو خاص خاص ہیں وہ تھے یا نہیں تھے خیبر کے کچھ علاقوں کے حد میں. لہٰذا اگر اس کے بعد ہم اس جملے کے اندر کوئی حصر کا جملہ جو کہ نہیں ہے لیکن اگر ہم مان لیں حصر کا جملہ تو پھر یہ اضافی ہے حصر. جیسے علی خیر البشر، کیا پیغمبر سے بھی افضل ہے؟ تمام بشر میں پیغمبر نہیں ہے، لیکن یہ حصر اضافی ہے، یعنی بعد اس پیغمبر. ہر وہ عمل جو بغیر بسم اللہ کے وہ ابتر ہے، اور ایک اور روایت پہ کہ جو بغیر حمد کے شروع کیا جائے وہ ابتر ہے. تو اب کون سا ہے؟ یہ حصر اضافی ہے، یعنی یہ اضافی حصر ہے، اس کے علاوہ بھی ہے. يقول أنا أحب العالم الكذائي، هل فقط أحب العالم الكذائي؟ هل أنه لا يحب أولاده ووالده وأمه؟ يكون هذا على نحو الحصر الإضافي. مگر کہے کہ بس فقط فلاں عالم کو میں اہمیت دیتا ہوں، تو کیا اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ہے؟ یہاں بھی یہ متعارف چیز ہے اضافی. الجواب هذا يكون على نحو الاستثناء، وهذا عام هو من عام إلا وقد خص، كل عام قد خص، وهذا تخصيصات المورد المذكور. یہ استثناء ہے، اس میں کوئی حرج. ایک عام حکم ہے لیکن ہر عام حکم میں کوئی نہ کوئی تخصیص آ ہی جاتی ہے. ہر عام میں کوئی نہ کوئی ایک تخصیص کر کے الگ کر کے استثناء کر دیا جاتا ہے. یعنی ہر قوم کا وہ قوم جو اپنے حالات خود نہیں بدلتی اس کا حالات کوئی نہیں بدلتا یا خدا نہیں بدلتا. یہ یعنی مراد یہ کہ جو انسان برائیاں کرتے ہیں اس کے لیے ضروری کہ پہلے برائیوں سے اپنا ہاتھ کھینچے پھر اس کے لیے کوئی فائدے مند ہوگی چیز. السؤال حول أن الإجماع دليل لبي أي جاء من قبل الإمام ونحن نعمل به. الجواب أي لا لفظ له فيؤخذ بإطلاقه. لما قال جميع الفقهاء بفتوان فإذا عرف منه الإجماع فإذا كان على لفظ خلاص. لیکن لفظ نہیں ہے، أما الإجماع یعنی أخذت من الإجماع یعنی تمام فقی جب ایک فتویٰ دیں ودليل لبي له قدر متيقن. اگر اجماع خاص لفظ پہ ہو تو پھر اسے لبی نہیں کہتے، لیکن عام طور سے جو وہ کل فتوے سے آتا ہے نہ کہ کسی ایک لفظ خاص کی وجہ سے وہ چیز ہمارے لیے دلیل بنتی ہے. ما دليله؟ لم يكن قول الثقة حجة وهذه الأمور كلها تابعة لبناء العقلاء. ظواہر حجت ہے، کیا چیز ہے؟ اعتبار کیا ہے اس کو؟ اعتبار کیا ہے؟ قول ثقہ حجت ہے، اس کا اعتبار کیا ہے؟ سیرت عقلاء ہے. عقلاء اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. هذا كاشف عن الحجة منجزا ومعذرا. فعلى الخبرة في الهندسة في الطب إذا اتفقوا جميعهم على شيء ألا يكون معذرا ومنجزا عند العقل والعقلاء؟ تمام فقہا، منجزا ومعذرا هكذا بالنسبة تمام اہل فن، فإذا أجمع مثلا ڈاکٹرز، تمام ڈاکٹرز کسی چیز کے اوپر متفق ہو جائے تو یہ منجز نہیں ہے عقل اور عقلاء کے نزدیک ہے. تو اہل فقہ کے علماء اگر کسی چیز پر اجماع کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک دلیل بن جاتا ہے، کم سے کم منجزیت دے دیتا ہے ہمیں
کہ کل ہم جواب دے سکتے کہ ہم نے اس چیز کو کیوں قبول کیا. في دليل الإجماع هي ما كان في دليل حجية الظواهر. السؤال حول الإجماع المنقول. اجماع کی دلیل جو ہے سب سے وہ حجیت ظواہر ہے. الجواب وہی دلیل حجیت قول ثقہ ہے يكون حجة. اجماع کی دلیل. نقل الإجماع المحصل أي يبحث على رأي جميع الفقهاء. أما إذا قال مثلا شخص أن جميع الفقهاء قالوا بشيء. اجماع منقول کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے نقل اجماع کی ضروری نہیں کہ وہ ہوا ہو. لأن قول الثقة حجة في ایک دفعہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام فقہا نے کہا ہے, ایک دفعہ ہے کہ کوئی کہے کہ تمام فقہا نے کہا ہے, اس کو غلطی سے کہہ دیا, اس کو صحیح سے نہ معلوم ہو. سچے کا قول جو ہے, ایک سچے کا قول حدسی چیزوں میں, گمان اس کا حجت نہیں ہے. مثلا إذا قال ثقة بأن رجع والدك من الحج فهل أنت رأيت هذا الشخص للناقل إذا رآه هو بشخص يكون حجة. ایک دفعہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں شخص حج سے لوٹ کے آیا, دیکھا اس نے, تو یہ اس کے بیان حجت ہے. لیکن یہ کہہ کہ نہیں, اس ایک سچا آدمی آپ سے کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ فلاں صاحب آ گئے, تو اس کا لگنا, اس کا حدس یا گمان حجت نہیں ہے. اس کا وہ چیز جو اس نے دیکھی ہے, سنی ہے, جانتا ہے, علم رکھتا ہے, وہ بیان کرے تو وہ حجت ہے, دوسری چیزیں نہیں. ہم اور آپ اعتماد نہیں کریں گے اس طرح کی چیزوں کو پر. فخبر الصدوق إذا كان عن حس حجة أما ما كان عن حسي فلا حجة مع علو شأنه. وہ خبر جو حسی ہو, یعنی اسے دیکھا ہے, تو جناب شیخ صدوق کی حس, یعنی جو انہوں نے دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے, اس کو ہم ثقہ کے طور پہ قبول کریں, لیکن ان کا حدس, ان کا گمان ہمارے لیے حجت نہیں ہے. علم ما يبقى ولكن التنجيز يبقى. يعني إذا إناءان أحدهما دیکھیں دو وہ برتن ہیں, ان میں سے ایک نجیس ہے, أحد الإناءين اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں سے کون سا نجیس ہے, أو ذاك الطاهر وجوب الاجتناب تو عقلی طور پر عن هذا اجتناب کرنا دونوں يوجب بقاء وجوب الاجتناب عن ذاك اللي ما صب الماء ماله. تو نجاست باقی ہے, علم نہیں باقی ہے. علم اجمالی مو واحد, یہاں پہ علم ہے, اجمالی نہیں ہے. الان ما له وجود. بله تبعیت از بله بله في صلاة جماعة لازمة فإذا عمدا ركع قبل الإمام أو بعض اس کو بیان کیا کہ نماز جماعت باطل ہو جائے گی, نماز اس کی فرادہ ہو جائے گی, اس کی نماز فرادہ ہو جائے گی. یعنی بہت پہلے امام سے اگر امام قرات کر رہا ہے, یاد بھی چلا جائے گا, رکوع میں چلا گیا, پھر اٹھ کے سجدے میں چلا گیا, تو یہ اس کی جماعت باطل ہو جائے گی. ربا میں موجود ہے یہ مسئلہ, کئی قسم کی فروعات موجود. هناك أقوال عديدة في العروة, انظروا البعض قالوا مطلق پہلی دو رکعت میں پہلی دو رکعت میں الگ الگ دلیلوں سے جو استفادہ ہوا ہے اس میں اختلاف ہے اس مسئلے میں, لہٰذا الگ الگ رائے ہے علماء کی. وبنظر لا تبطل الصلاة.
نمیتونه مصرف کنه این آب تر دستشو به دست یکی دیگه میده اون ہے، اور وہ موجود ہے مسئلہ کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ سے مسا نہیں کر سکتا تو اپنے ہاتھ کی تری دوسرے شخص کو دے گا اور وہ اس سے مسا کرے گا. اگر کسی سر سال اگر کوئی خمس نکالتا ہے اپنا السؤال في وسائل تو جو چیز اس استفادہ کرتا ہے اس پہ خمس رہے. الجواب إذا همه چیز خمس تو اگر وہ يخمس خمس دیتا ہے تو تمام چیزیں جو استعمال کر رہا ہوں اس کو خمس نہیں ہے له رأس اور سب خمسية جائز ہے. ويخمس اگر خمس نہیں دیتا ہے تو ہر چیز پہ في خمس هذه ہے. الوسائل التي يستفيدها. أما إذا لم يكن له رأس خمسية ففي كل شيء الخمس. نه اون تصدقه مگر پولشو بده به فقرا که غذا بخورن میشه ولیمه. آره ولیمے کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا. منصرف اس سے ذہن میں جو چیز آتی ہے اگر فقیروں کو پیسے دے کہ وہ کھانا کھائیں تو یہ ولیمہ ہے. اما اگه پولشو به فقرا میده لیکن اگر فقیر کو پیسے دے کہ اپنا جو چاہے کرے تو یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ تطلق الجواب إذا أعطى مثلا یہ صدقہ ہے. ماله للفقراء حتى يشتروا به طعاما فيسمى وليمة. أما أن يدفع قرضه ظاہراً جو ولیمے کے جو مطلق بیان ہے اس کی وجہ سے یہ حل ہو جائے گا مسئلہ. السؤال طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم هل لها علم حاصل کرنا فریضہ ہے تمام كان واجبا مسلمانوں پر. اگر مسلمہ کا لفظ نہیں بھی ہوتا تو بھی اسلام میں قانون ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں جو مردوں کو دیے گئے وہ سب عورتوں کے لیے، مگر یہ کہ کوئی دلیل سے خارج ہو، کوئی خاص دلیل آئے کہ نہیں. تو لہٰذا اگر روایت مسلمہ کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی یہ مسلم کے نام سے مسلموں پر بھی واجب. جميع الأحكام التي كانت للرجال أيضا للنساء وللنساء للرجال إلا ما خرج بالدليل. البتہ مطلقاً علم مراد نہیں، اس سے مراد وہ علم ہے جو واجبات میں ہے، حرام و حلال کا علم ہے، یعنی مستحب و مکروہ نہیں، مباحات میں نہیں ہے. انسان کے لیے واجب ہے کہ وجوبات، وجوب اور حرام کو جانے، یعنی وہ علم جو ان چیزوں سے باز رکھے، محرمات سے بچائے انسان، واجبات کو ادا کرائے. حتى المستحبات والمكروهات إلا ما كانت بمقدار مقدمة الوجود حتى لا يقع الإنسان في الحرام. السؤال حول طلب العلم فيشمل أي العلوم. الجواب ما كان في إطار الأحكام الإسلامية وما كان في إطار الأحكام نہ اس کا ظاہر کہ جو وہ علوم جن میں واجبات ہیں جیسے عقائد اور حرام اور واجب کا علم. ہاں مرحوم شیخ انصاری نے مقاصد میں وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.